الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، سہیوال سٹی کے غیرت مند بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا سید تنزیل الرحمن شاہ صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر استاذ العلماء حضرت مولانا شاہد عمران عارفی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں اور اپنی خوبصورت اور پرترنم آواز میں آپ کو اور مجھے سیدہ پاک کی فضیلت سنا رہے تھے۔ میری دعا ہے رب کریم ان سب کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے ذمے مختلف عنوانات ہیں، 2 4 5 پوائنٹ میرے ذمے لگے ہیں۔ میں ہر پوائنٹ پر کچھ وقت لگا کر آپ کی غیرت کو جگانا چاہوں گا۔ ویسے نیند تو سونے کا وقت ہے، یہ ان حضرات نے مجھ سے 5 تاریخ کا وقت لے کر 6 تاریخ میں آپ سے مخاطب کرایا ہے، لیکن جتنے وقت میں ہم بیٹھے ہیں، اگر آپ نوجوان آنکھوں کے ساتھ، جیتے جاگتے چہرے کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں، کسی نیند آ رہی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ویسے اس وقت عقل دی گوٹی ہل جاندی ہے، گل ٹھیک جی؟ نہیں، مائک یہیں رہے گا۔ مائک قریب تب آتا ہے جب اس پر کور ہوتا ہے فوم کا۔ ایسے میرے ہونٹ کو کرنٹ لگے، آپ کو تو کرنٹ نہیں لگے گا نا، آپ تو ڈیمانڈ فرمائیں گے بھی قریب کرو۔ قریب مائک میں بھائی قریب کرنے ہیں، میں نے کہا چھوڑ دے، میرے روز کا کام ہے، انہیں قریب کر دینا تو ساڑھا کام ہی پورا ہو جانا۔ تو میں مائک یہیں رہے گا، آپ وہاں سے تیز فرمائیں۔ یہ جو منہ کے اوپر مائک لگاتے ہیں، نہ شکل نظر آتی ہے نہ عقل نظر آتے ہیں بندے میں، تو وہ رکھیں جو آپ تک آواز آ رہی ہے، بس اب مائک اونچا ہو یا نیچا ہو، وہ وہاں سے تیز فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں مدرسہ کیوں بن رہا ہے۔ مولانا شاہ صاحب اگر بازار میں بیٹھے بہترین تاجر بن سکتے ہیں، ہم بہترین بزنس مین بن سکتے ہیں۔ یہ جو علماء موجود ہیں، ہمیں باقی تجار سے بہتر تجارت کرنا آتی ہے، تو ہم بازار کیوں نہیں بیٹھے، ہم مسجد اور مدرسے میں کیوں بیٹھے؟ یہ پہلا پوائنٹ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھو، بات یہ ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ عالم نبی کا وارث ہے، تو وارث وہی کام کرتا ہے جو مورث نے کیے ہے۔ مورث کہتے ہیں اس کو جس کا بندہ وارث ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک نے تجارت کی ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد حضور بازار نہیں گئے۔ ہمارے نبی پاک نے تجارت کی ہے، اعلان نبوت کے بعد تجارت کی ترتیب اللہ کے رسول نے نہیں رکھی۔ ہمارے نبی پاک نے تجارت کی ہے، لیکن وہ تجارت ملک غیر ملک میں کی ہے، پر جب آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب آیت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب آیت اتری یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پیغمبر تجارت کرنے نہیں گئے، رسول اللہ نے کاروبار چھوڑ دیا، حضور پاک نے بزنس مینی چھوڑ دی۔ وجہ کیا ہے؟ رزاق پہلے بھی اللہ تھا، رزاق اب بھی اللہ ہے، رزاق ہمیشہ اللہ ہوگا۔ پہلے نبی پاک نے تجارت کی ہے، اب تجارت کیوں چھوڑی ہے؟ بھائیو، وجہ ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس ذمہ داری میں اپنا وقت لگایا، اس ذمہ داری میں اپنے آپ کو مشغول رکھا۔
जिस जिम्मेदारी के लिए रब ने नबुव्वत को भेजा था, बाकी दुनिया जरूरत के ऊपर छोड़ दी है। दुनिया को मकसद नहीं बनाया, मिल गया तब भी शुक्र किया, न मिला तब भी गुजारा किया। इसी बात को समझाने के लिए हदीस पाक मौजूद है। हजरत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ने यह रिवायत जिक्र की है। हुजूर पाक ने फरमाया था, अजू यौमा व अशबिउ यौमा, रब्बे करीम मुझे हर वक्त खाना नहीं चाहिए, कभी खाना मिल गया शुक्र गुजार बंदा बनूंगा, खाना न मिला मैं सब्र करके दिखाऊंगा। हाँ, वो वक्त भी आया जब नबुव्वत ने इस भूख की वजह से अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे। अगर सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैंने पेट पे पत्थर बांधा है, चलना मुहाल है, मैं चल नहीं सकता। हुजूर पाक अपने पेट पे कपड़ा उठा के 2 पत्थर दिखाते हुए नजर आते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फाके बर्दाश्त किए हैं। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी और मेरी उम्मुल मुमिनीन, आपकी और मेरी इस्लामी अम्मा जान कहती हैं, 3-3 चांद तुलू हो जाते, यानी 90 दिन गुजर जाते, पैगंबर के घर में आग नहीं जलती थी, चूल्हा नहीं जलता था। ये वक्त नबी ने काटे हैं, ये हालात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किए हैं। बल्कि खोलिए फ़ज़ाइल अमाल, मैं उर्दू की किताब का हवाला देता हूँ, आपकी दस्तरस में है। हजरत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह तारीफ फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने काटन के कपड़े में नाक साफ किया और फरमान लगे, बखा अबू हुरैरा तेरी तो बल्ले बल्ले है। वो वक्त भी याद कर जब भूख की वजह से तू मस्जिद नबवी में हुजूर पाक के घर और हुजूर पाक के मदरसे के दरमियान बेहोश पड़ा होता। उस वक्त लोग समझते बेहोश हो गया है, इसे मिर्गी की बीमारी होगी, हालांकि मिर्गी नहीं थी, फकत भूख थी। सहीवाल के गयूरो, मेरी बात का मतलब यह है, हुजूर पाक ने इसके बावजूद भी तिजारत नहीं की, कारोबार नहीं किया। वजह क्या थी? वजह एक ही थी, अल्लाह ने कुरान उतारा, अल्लाह ने दीन उतारा, अल्लाह ने मजहब दिया, अल्लाह ने इस्लाम दिया, अल्लाह ने कुरान दिया, रब ने शरीयत दी, पैगंबर ने जिंदगी इस पे लगाई। मौला जिंदगी लगेगी लगा दूंगा, जमात लगेगी लगा दूंगा, सलाहियत लगेगी लगा दूंगा। मेरा मकसद कुरान फैलाना है, दुनिया कमाना नहीं। एक ही वजह, आज इन उलमा ने मदरसा इसी बुनियाद पे शुरू की, मस्जिद इस बुनियाद पे शुरू की है। वरना मौलवी के मुकाबले में कोई ताजर बन के दिखाए, रब ने इसे इल्म भी दिया है, अकल भी दी है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के उसवे हसना को देखे हुए हैं। हुज़ूर पाक ने दुनिया के ऊपर तवज्जो छोड़ दी, फरमाया रब जो देगा देगा, और ये बात तय है, मेरा रिज्क मुझे मिल के रहेगा, मैं उसके लिए उतनी कोशिश करूंगा जितना मैंने दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी कोशिश करूंगा जितना मैंने आखिरत में रहना है। मैंने अपनी आंखों से एक स्टेज पे मंजर देखा, रावलपिंडी की स्टेज पर एक सियासी जलसा था। एक शख्स के हाथ में, बेटे मुझे बोतल उठा दे, यूं पानी की बोतल हाथ में थी, वो बयान करके यूं बैठे और यूं इसका कैप ओपन करके पीने लगे। अभी मुंह के करीबी बोतल लाए थे कि उस बंदे के ऊपर वक्त अजला पहुंचा और वो फौत हो गया। एक पानी का कतरा मुंह में न जा सका, बोतल अपने हाथ में, दस्तरस में। क्यों? रब ने लिख दिया अब तेरे पास खाने का वक्त नहीं है, पीने का वक्त नहीं है। और अगर अल्लाह ने एक अंगूर के दाने पर भी नाम लिखा होगा ना मेरा कि ये इसने खाना है, वो चमन के मंडी से निकलेगा, किस ट्रक में पैक होगा इससे मुझे सरोकार नहीं है, कौन सा ड्राइवर इसे लेकर आएगा, उसकी कितनी तनख्वाह है मंथली, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। वो बंदा मुसलमान है या काफिर है, वो यहां तक लाएगा, कौन सा आड़ती जाकर खरीदेगा, किस दुकान पे जाके वो अंगूर की पेटी बिकेगी, नो इशू, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कौन खरीद के लाएगा, मेरी प्लेट में आएगा। अगर मेरा नाम लिखा हुआ है तो मेरे दांतों के नीचे आने में दुनिया की ताकतें नहीं रोक सकती। रिज्क अल्लाह जिम्मेदार है, रिज्क के मामले पे परवाह नहीं है। मेरे साथियों, मैं यही बात समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, यह मदरसा इन उलमाए कराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवे हसना की बुनियाद पे बनाया है कि हम रिज्क के पीछे नहीं जाएंगे, हम रज़्ज़ाक़ के दामन में आएंगे। और सुने,
میں نے کہا اگر مولوی تجارت کرے تو بہتر کما سکتا ہے. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. اس دھرتی کا سب سے بڑا تاجر لانے لگا ہوں. صحابہ کے بعد اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس شخصیت کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے تاجر تھے, کتنے بڑے بزنس مین تھے. ایک شخص سامنے سے آتے ہوئے گھوڑے کو ایٹ لگا کے سائڈ چینج کر کے ڈائریکشن تبدیل کر کے گیا. امام صاحب نے پوچھا یہ تو بہت اللہ والا بندہ ہے, نیک آدمی ہے, ہمارے سامنے کیوں نہیں آیا, اس نے ہمیں دیکھ کے کیوں رخ بدلا. امام صاحب کو شاگرد بتاتے ہیں حضرت اس کا نام تو آپ کے ان رجسٹروں میں درج ہے جن بندوں نے آپ کے پیسے کھا گئے تھے اس نے قرضہ واپس نہیں کیا, یہ شخص بھی آپ کے قرضہ کھانے والوں میں سے تھا. حضرت امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, بندہ نیک ہے لیکن قرضہ دینے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی, بتاؤ کتنا قرضہ تھا. اس وقت امام ابو حنیفہ کی سخاوت جوش مار رہی تھی. انہوں نے بتایا 1000 دینار, 1000 اشرفی اس بندے کے اوپر آپ کا قرضہ ہے, اس نے آپ کو لوٹانا ہے. میرے دوستو, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب 1000 اشرفی سنی فرمایا اس کا نام کاٹ دو اور اس تک پیغام دے دو ہم نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا, آئندہ ہم سے ملے کرو. 1000 اشرفی کتنی ہے؟ آؤ ذرا کیلکولیٹر نکالو, میں آپ کو حساب کتاب کرانے لگا ہوں. 1000 دینار, آج دنیا دینار جانتی ہے کہ کویت کی کرنسی کا نام دینار ہے. واہ, وہ تو 600 روپے کا ہے, 800 روپے کا ہے, 900 روپے کا ہے. بس دینار رسول اللہ کے دور میں چاندی نہیں سونے کا سکہ ہوتا تھا. اور کتنا وزن؟ آج ہم کہتے ہیں زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس کے پاس کتنے تولہ سونا ہو. 52 نہیں میرے بھائی, کتنے؟ 7.5 تولہ سونا, وہ 52.5 چاندی ہے. تو 7.5 تولہ سونا کے کتنے دینار بنتے ہیں؟ 20 20 دینارا. حدیث پاک میں ہے جس کے پاس 20 دینار ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور امام ابو حنیفہ کتنے دینار دے رہے ہیں؟ 1000. یہ جو 52.5 تولہ چاندی ہے نا, یہ 200 درہم ہے. 200 درہم کا 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے. میں پورا اس کا حساب جانتا ہوں. 84 تولہ کا 1 کلو بنتا ہے. اوزان شرعیہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز میں لکھی. علماء تو جو انگلیوں پہ اس میزان کو جانتے ہیں, سا کیا ہے, مد کیا ہے, اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں قفیز کیا ہے اور بر کیا ہے, پوری ترتیب کے ساتھ وزن بتا سکتا ہوں. لیکن میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں کہ مولوی تجارت کرنے پہ آئے وہ خلوص نہیں ہوتا, وہ سخی ہوتا ہے. حضرت امام صاحب اتنے بڑے تاجر ہیں, 1000 دینار 1 منٹ میں اگلے کو معاف کر رہے ہیں. بتاؤ اس کے پاس اپنی سیونگ کتنی ہوگی, اس کے پاس اپنا پروفٹ کتنا ہوگا. علماء اگر بازار بیٹھے انہیں پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر مولوی بازار میں بیٹھ گیا, وہ تجارت کرنے میں مشغول ہو گیا, بتاؤ تمہیں دین بتانے والا کون ہوگا, تمہارے بچوں کو پڑھانے والا کون ہوگا, تمہارے بچوں کے کان میں اذان کون دے گا, تمہاری اولاد بالغ ہوگی ان کا نکاح کون پڑھائے گا, جب کوئی مر جائے گا اس کی جنازے کی مغفرت کے لیے بات کون کرے گا. ورنہ میں تو دنیا داروں کے جنازے پڑھاتا ہوں. میں نے ایک جنازے پڑھانے کے لیے آگے ہوا تو اس کا سگا بیٹا میرے کان میں کہتے ہیں سر ایکسکیوز می 1 منٹ, جی بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہا ابا تو فوت ہو گئے ہیں لیکن مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا, مجھے حل بتائیں, کیا میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لوں جنازہ ہو جائے گا. دنیا داری نے تو ہمیں یہ دیا ہے. علماء مدرسے میں بیٹھیں گے, نبوت کی وراثت کو لے کر بیٹھیں گے, شریعت کی وراثت کو لے کر بیٹھیں گے, دین کو لے کر بیٹھیں گے, اپنا کاروبار چھوڑیں گے, بزنس مین بننا چھوڑیں گے, تجارت چھوڑیں گے, اور یہ سب کچھ حضور کے دین پہ لگائیں گے, تب جا کر دین چمکائیں گے انشاءاللہ. اور میرے ساتھیوں میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں, اور یہی کام نبی پاک نے کیا ہے. یہی کام حضور مسجد میں بیٹھے, مدرسے میں بیٹھے اور صحابہ کو پڑھا کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا. اس اتباع میں علماء بیٹھے, ورنہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جب قرآن حفاظت اللہ کر رہا ہے قرآن کی, تو تم یہ پگڑیاں پہنانے والوں کو کیوں حافظ بنا رہے ہو, اس کے لیے مدرسہ کیوں بنا رہے ہو.
اللہ حفاظت کرے گا. تو میں کہتا رہتا ہوں بھائی آپ دکانیں کیوں چلا رہے ہو, رزق بھی اللہ دے گا. کاروبار کیوں کر رہے ہو, رزق بھی اللہ دے گا. فوراً ریزائن آف جاب, صبح استعفا دے دو. اسی جاب نہیں کرنی, سانو لوڑ کوئی نہیں, اسی دکان نہیں چلانی, چھڑ دو. کیا ہمیں اللہ رزق دے گا. آپ دکان کو تالا لگاتے ہوئے صبح جلدی جلدی آؤں گا, ہاں شام کو تھوڑا زیادہ بیٹھوں گا, بہترین طرح پہ چیزیں رکھوں گا تاکہ میرے گاہک کی توجہ ادھر ہو. کیوں بھائی, رزق کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے, تو کیوں روزانہ اپنے شیشے کے اوپر کپڑا مار رہا ہے دکان کو چمکانے کے لیے. تو ادھر تو تمہیں سمجھ آتا ہے کہ ہم محنت کریں گے, ذمہ داری اللہ کی پوری ہوگی. ادھر کیوں نہیں سمجھ آتا کہ قاری صاحب مدرسہ بنائیں گے, بچے پڑھیں گے, حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی. ادھر کیوں عقل کام نہیں کرتی, ادھر کیوں ختم ہو گیا. تو ادھر بھی سوچنا چاہیے. تو یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت اور اس کا سب سے بڑا جج وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ وہ قادیانیوں کو تھیف گیٹ, چور دروازہ دکھا رہا ہے. ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, انہیں تو قرآن و سنت پتہ ہے, شریعہ لا جانتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ قرآن کی آیت انا نحن نزلنا ذکر کیوں اتری اور وہ کسی قادیانی کے فیصلے پہ کیوں فٹ کر رہا ہے. اس کو تو اتنا ہی نہیں پتا کہ لا اکراہ فی الدین کی آیت کیوں اتری اور وہ کہاں ڈیسیجن میں اس کو لا رہا ہے. میں لا کے اسٹوڈنٹ ہوں, میں LLB کے اسٹوڈنٹ ہوں, میں جانتا ہوں, میں پڑھ چکا ہوں, میں وکالت جانتا ہوں. میں ایسے تکے نہیں مار رہا, کہیں آپ کہنا پتہ نہیں ایسے کہہ رہے. میرے پاس اس وقت فیصلہ موجود ہے, اگر کسی نے وہ فیصلہ دیکھنا ہے یا اس پہ ڈسکشن کرنی ہے, آپ کا بھائی تیار ہے. میں نے تو میڈیا میں کہا ہے, میں نے کہا شاہ زیب خان زادہ صاحب جیو پہ بیٹھ کر کہتے ہیں چیف جسٹس نے فیصلہ ٹھیک دیا ہے, ہمیں بولا, ہم بتاتے ہیں اس کے فیصلے میں کیا حکم ہے, ہمیں کہو. منصور علی خان اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں چیف جسٹس کا فیصلہ بہت اچھا تھا, مولانا الرحمان نے اس میں خواہ سے چھلانگ لگائی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو سمجھتے تھے صحافت شرافت کا نام ہے, آج ہم سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ صحافت تو الزام تراشی کا نام ہے. مولانا 6 لاکھ علماء کے قائد ہیں, انہیں پتا ہے کس قادیانی کی دم پہ کس وقت پاؤں رکھنا ہے, بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وہ سیاست کے اتار چڑھاؤ بھی جانتے ہیں, اور جو انہوں نے چیف جسٹس کی غلطیاں قرآن پاک کی تفسیر پہ نکالی ہے, جرأت کرے منصور علی خان ہمارے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. خدا کی قسم, میں دن کو, وہ کہتے ہیں نا رات کو اور دن کے فرق میں تارے, میں تمہیں رات کو سورج نہ دکھاؤں تو کہنا دلیل میں بات نہیں کرتا. میں قانونی لیول بھی جانتا ہوں, اسلامی لیول بھی جانتا ہوں, ہم سے بات کرو. مولانا نے اس لیے نہیں کہا, وہ کہتے ہیں کہ مولوی کو اقتدار نہ ملا تو مولوی نے بات کی ہے, اور مولوی اس جیسے اقتدار پہ لعنت کرتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پہ چڑھ گیا. آج حکومت اور اپوزیشن دونوں مولانا کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں. کیوں؟ اے بابے جی دیکھو کیڑی طاقت ہے, کیا اسمبلی دے اتنے لکھا ہوا کہ مولوی دے بغیر داخلہ منع ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو, اس نے اس کے اوپر رد کیا ہے. اگر چیف جسٹس سمجھتا ہے کہ مولانا نے غلط کہا ہے, صبح انہیں کورٹ میں بلاؤ, ہم دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے. آپ غلط فیصلہ دے دیں, قادیانی کے حق میں دے دیں, اور اس کو 17 ریمارکس میں آپ 6, 7, 8, 9 نمبر کے ریمارکس میں بلنڈرز مار جائیں, غلطیوں کے پار کھڑے کر دیں, اور علماء اور بولے بھی نہیں, اور ختم نبوت کے لیے عوام بات بھی نہ کرے. ایسا نہیں چلے گا جناب والا, ایسا نہیں چلے گا. مبارک احمد قادیانی ہے, وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے, اسے سیشن کورٹ, ہائی کورٹ نے سزا دی ہے. چیف جسٹس ایک ہی اس کی سماعت میں اس کی سزا کو پٹک کے دور رکھ دیتا ہے, اور اس کی ریلیز کا آرڈر جاری کرتا ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے. کیوں؟ ہمارے وکیل جناب احمد رضا گیلانی کی باتیں کیوں نہیں سنی گئی؟ ہمارے مدعی کی گفتگو, اس کے دعوے کو کیوں نہیں سنا گیا؟ کیا صرف عثمان کریم ایک وکیل تھا جو قادیانی کی وکالت کر رہا تھا؟ کیا صرف اس کو سننا تھا؟ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے, یہ ملک دین کے نام پہ بنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یہ ملک ملا ہے, ہم اس کو یوں نہیں جانے دیں گے.
طائف میں جب اللہ کے رسول گئے تھے انہوں نے پتھر مارے تھے, ملک الجبال اترا تھا, پہاڑوں کا فرشتہ کہ یا رسول اللہ حکم کر دیں پہاڑوں سے ملاؤ, اس قوم کو کریش کر کے رکھ دو. سہیوال کے غیورو, حضور پاک نے نہیں فرمایا تھا نہیں یوں نہ کرنا, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. دعا مانگی رب سے اور اللہ کی خدمت میں عرض کیا میرے مولا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. ان کی نسلوں میں محمد بن قاسم اٹھا, 92 ہجری میں دیبل پہ آیا, راجہ دہر سے مقابلہ ہوا. دیبل کراچی کا پرانا نام ہے. پھر اس نے ملتان تک فتح کے جھنڈے گاڑے. اسی طائف کی اولادوں میں محمد بن قاسم الثقفی آیا اور ادھر دین پہنچا گیا. پاکستان تو رسول اللہ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا کہ آپ کہہ دیں اجی قادیانی کچھ اور دروازہ دے دے. چیف جسٹس صاحب اس میں کہتے ہیں قرآن میں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب کہ قادیانی جو غلط تفسیر بنائے, شریعت کے نام پہ جھوٹ بولے, اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. یہ قادیانی کو سامنے ٹھہرا کر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. اگر یہی بات ہے تو کل میں کسی کے منہ پہ تماچا مار دوں اور وہ کہ کیوں مارا ہے, میں کہوں گا تو مجھے نہ مارنا, لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی کوئی نہیں. عجیب معاملہ ہے. چیف جسٹس صاحب اس میں کہتے ہیں کہ ہر مذہب کو تبلیغ کی آزادی قرآن دیتا ہے, ہر مذہب کو دیتا ہے. قادیانی مذہب نہیں ہے, فتنہ ہے. مذہب تھوڑی ہے. ہم نے دنیا میں ہر ملک کو تسلیم کیا ہے, اسرائیل کو آج تک نہیں کیا. کیوں؟ قائد اعظم بتا گئے تھے یہ امت مسلمہ کے سینے پہ خنجر اور اس دھرتی پہ ناجائز بچہ ہے. کیوں؟ کنٹری کے لیے ضروری ہے کہ ملک ہو. اسرائیلیوں نے تو فلسطین میں آ کر کالونی خریدی کہ ہم یہاں فار دا ریزیڈینسی, ہم یہاں رہائش لیں گے. جب برطانیہ شیطانیہ وہاں سے دفع ہوا, راتوں رات انہیں کنٹری کریٹ کر دیا, ملک بن گیا. ہم نے آج تک اسے نہیں مانا. کیوں؟ وہ ملک نہیں ہے, وہ فتنہ ہے. اور پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ بات منشن ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کرامت نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب آپ نہیں جانتے کہ قادیانیت فتنہ ہے, قادیانیت مذہب نہیں ہے, اور آپ اس کے سامنے ٹھہر کے اسے کہیں گے مذہب کی تبلیغ ہے. اور وہ بندہ وہ قادیانی ملک کا کانسٹیٹیوشن ایکسپٹ نہیں کرتا, آئین نہیں مانتا. آپ اس کو فنڈامنٹل آف رائٹس کی کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ یہ بیس لیس بات ہے, اس کو کبھی عوام تسلیم نہیں کرے گی. یہ ہمارے ملک میں حال چل رہا ہے, آج یہ عالم ہے. اور سنیں آگے چیف جسٹس دوسری آیت میں ایک اور بلنڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, قرآن ہم نے اتارا, حفاظت اللہ نے کرنی ہے. بے قادیانی جتنی غلط تفسیر چھاپ دے خیر ہے, حفاظت اللہ کرے گا. میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کل تیرے گھر کی کوئی چوری کر لے اور تو روئے اور چور کو کہے کیوں چوری کی, وہ کہے گا رزق تو اللہ نے دینا ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے, مجھے سامان چوری کرنے دے دو گے؟ عجیب بات ہے. آپ کی اہلیہ اور ہماری محترمہ بہن محترمہ سرینا عیسیٰ کے اوپر کوئی بندہ یوں انگلی رکھ کے کہے یہ میری بیوی ہے, حالانکہ وہ قانونی اسلامی اخلاقی آپ کی بیوی ہے, تو آپ اس کا یہ غلط دعویٰ ایکسپٹ نہیں کرتے, اپنی بیوی کو کسی اور کے ہاتھوں نہیں جانے دیتے. چیف جسٹس صاحب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کتاب تفسیر صغیر کا مقدمہ مبارک احمد قادیانی سے آپ ہٹا رہے ہیں, اسی کتاب میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کتاب لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ نہیں مرزا قادیانی نبی ہے. ہم مان جائیں, یہ غیرت ہم سے نہیں مانی جاتی, یہ کسی اور سے جا کے منوا لو. جب تو اپنی بیوی کو دوسرے کی بیوی نہیں بنانے دیتا. اور سنے میں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر کتے کو کوئی چیف جسٹس کہہ دے کہ یہ چیف جسٹس ہے, کتا نہیں ہے, تو سب کہیں گے کہ چیف جسٹس کی توہین ہے. اگر کسی 4 ٹانگوں والے کتے کو چیف جسٹس کہنا چیف جسٹس کی توہین ہے, تو ہم ببانگ دول کہتے ہیں مرزا کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے. امت اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی, ہم اسے تسلیم کبھی نہیں کریں گے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. یہ بے غیرتی آپ ہم سے تسلیم نہیں کرا سکتے.
आपको आइन और कानून भी देखना चाहिए। और उस पर यह बात सहाफी बैठ कर इतनी जबानें निकाल के उस पर कहते हैं नहीं 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 नहीं, कानून 2021 में बना, जुर्म 2019 में था, तो माँ कबल के जुर्म को माँ बाप के कानून पे नहीं जोड़ा जाता। और हम तुम्हारा कानून दानी का अहम भी जानते हैं, ये कानून 2021 में नहीं बना। मैं चैलेंज करता हूं मीडिया पे बैठे चीफ जस्टिस के गुलास्तों का, जो सहाफत की शक्ल में कहते हैं कानून बाद में बना है, लाओ प्रूफ, एविडेंस लाओ, ये कानून इससे पहले बना था, बाद में नहीं बना। झूठ बोला है तो बाद में सिर्फ सजा में इजाफा हुआ है, तो आप इजाफे वाली सजा ना देना, आप वही दे दें जिसका कानून पहले मौजूद है। लोग हमें कहते थे आपने फैसला पढ़ा है, मैंने कहा मेरे पास पूरा फैसला मौजूद है, मैंने फुली स्टडी किया है इस डिसीजन को, और हम इन तमाम मुशगाफियों को जानते हैं। आपके सहीवाल की बात नहीं है, मैंने कराची से लेकर खैबर तक एक एक चौक पे इस तरह इस झूठे फैसले को जूतियां मारी हैं, और मैं बरसरे चौक कहता हूं हम अपनी जिंदगी में गुनाहगार होंगे, लेकिन तुम्हारे रोब और दबदबे में नहीं आएंगे कि तौहीन लगती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। अगर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात, तौहीन अदालत बाद में है, तौहीन रिसालत पहले है। ये कौन सा मसला है? हम हुजूर के खाते लग जाएंगे, हमारी तो दुनिया बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी, हमें इस पर कोई डर नहीं है। मुसलमानों गैरत करके सीना उठाकर इस पर बात करें, सबसे जितनी ताकतें हैं वो बाद में है, रसूलुल्लाह पहले है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप मेरी गुफ्तगू सुनिए, मैंने कहा हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद आप पहले हमसे नहीं मनवा सकते। ये मेरा दूसरा पॉइंट और उन्वान था जो मैंने आपको बताया, और इसी पर एक जुमला मजीद कहता हूं। शायद मैं चुप हो गया था कुछ दिनों से, मैंने कहा चीफ जस्टिस ने रिव्यू ले लिया है, नजर सानी में मामले को खत्म कर देगा और मामला ठीक हो जाएगा। आज हमारे बोलने की एक खास वजह है कि 3 हफ्ते का इसने तो वक्त लिया था कि मैं अपनी गलती को दुरुस्त करूं, लेकिन उसके बाद जब दूसरी नजर सानी की समात का डिसीजन हुक्मनामा जारी हुआ, तो उस हुक्मनामे में भी एक चीज आई, मैं आपके इल्म में इजाफा करता जाऊं, वो हुक्मनामा भी हमारे पास मौजूद है और मैं पेश कर सकता हूं। उस हुक्मनामे में लफ्ज है कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, इस तरह बरेलवियों के उलमा को, आल हदीस के उलमा को, मुख्तलिफ फिरकों के उलमा को हम बुलाएंगे, रहनुमाई लेंगे। ठीक है, हमें इस पर प्रॉब्लम नहीं है, आप बुलाइए। हम खत्म नबूवत पे कल भी एक थे, आज भी एक है, आइंदा भी एक रहेंगे। मैं इस पर कोई मसल की लड़ाई और मुनाफरत को फरोग नहीं दे रहा, हम इस पर कल भी एक थे, आज भी एक है, हमेशा एक रहेंगे। लेकिन उसके आखिर में एक नंबर का इजाफा किया कि हमने अल-मौरद को भी नोटिस जारी किया। अल-मौरद क्या है आप जानते हैं? अल-मौरद आपके जिले से उठने वाले उस फितने की इदारे का नाम है जिसको दुनिया जवेद अहमद गांधी कहती है। नहीं है आपके जिले का? जवेद अहमद गांधी आप ही के जिले का है, दुनिया असल नाम भी नहीं जानती। मैंने उस दिन एक सहाफी से कहा, मैंने कहा जवेद अहमद गांधी परवेज मुशर्रफ से पहले तो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, मीडिया पे आया मुशर्रफ की बाकियात बन के, इसका असल नाम आता है? आपको बड़ी वकालत कर रहे हो, असल नाम ही नहीं पता, इसका नाम शफीक अहमद है। हम जानते हैं अल-मौरद क्या है। जवेद अहमद गांधी को नोटिस जारी किया क्या हो, खत्म नबुव्वत पर बात करो, कादियानियों के लिए बात करो। जनाब काजी फाइज ईसा साहब, जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपको नहीं पता कि मेरे जवेद अहमद गांधी का नजरिया है कि कादियानी गलत हूं या जो हूं, स्टेट पाकिस्तान को इख्तियार नहीं है कि ये उसे काफिर अक़लियत करार दे। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 298/80 का कायल नहीं है, जो आइन की शिक का इनकार कर रहा है, आप उसको बुला रहे हैं आओ हमारी आईनी और कानूनी रहनुमाई करो, ये क्या मतलब है? और फिर आइन में आर्टिकल 2 में मौजूद है कि रिलीजन ऑफ स्टेट क्या होगा, तो फरमाया रिलीजन ऑफ स्टेट मुमलिकती मजहब पाकिस्तान का इस्लाम है। जवेद अहमद गांधी का क्लिप मौजूद है कि रियासत का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, तो आइन के आर्टिकल 2 का इनकार कर रहा है।
جس کی بنیادی بات ہے آپ اس کو نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کی رہنمائی کرے. یہ بلی تھیلے سے باہر نہیں آئی, خطرناک بلا تھیلے سے باہر آیا, اور ہم انشاءاللہ اس کا تعاقب کریں گے. آپ ساتھ دیں گے جتنے دوست بیٹھے ہیں, آپ اس کے لیے اٹھیں گے. ختم نبوت کے لیے اگر روڈ بلاک کرنا پڑا کرو گے. ختم نبوت کے لیے اگر یہ بات کر دی جائے کہ چیف جسٹس اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیتا, اس کے لیے سپریم کورٹ چلنا پڑا, آپ چلو گے. جتنے دوست بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے اگر آپ تائید کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں, آپ چلیں گے. اس کے لیے قربانی دینی پڑی دو گے, اس کے لیے سفر کرنا پڑا کرو گے. اگر اس کے لیے آپ کو بلانے کے لیے علماء کال دے, آپ اس کال پہ لبیک کہو گے. یہ میں نے آپ کی غیرت کو جگایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رات کا 1 بجے سے اوپر وقت ہو چکا ہے, نیند میں مسلمان سو جاتا ہے, لیکن غیرت کو جاگتے رکھنے چاہیے. یاد رکھو غافل مسلمانوں, شیر سے سبق حاصل کرو. شیر جب جنگل میں سوتا ہے ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے. ہم آزادی کے یوں مرہون منت چیز کو یوں ضائع نہیں ہونے دیں. دنیا میں کسی کا قلم ہوگا تو اپنے لیے محترم ہوگا. وہ محترم تب ہے جب وہ رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے تلوار ہو. وہ اگر حضور کے دشمنوں کے لیے جی اس کو ہم نے ریلیف دینا ہے, وہ قلم توڑ کے رکھ دینا. انشاءاللہ تعالی علماء کا کام تھا, ہے اور رہے گا. ہم نے تختہ دار کو بھی چوم کر کیا کہتے ہیں گلے میں ڈالا ہے. غازی علم الدین کے دور میں آپ ہمیں ڈراؤ گے, آپ ہمیں کہو گے یہ ہو جائے گا جو وہ ہو جائے گا. اور خدا کے بندے, بستر پر ایڑی رگڑ کے مرنا مشکل ہے, رسول اللہ کے لیے جام شہادت پینا بہت آسان ہے. تو میرے دوستو یہ دوسرے پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ, آپ کے اس ایریا میں علاقے میں قادیانیوں کی زمینیں ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی ان زمینوں کو ٹھیکے پہ لیتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم سستے میں لے لیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ دوسرا مہنگے میں لے گا تو وہ پیسے وہ قادیانیوں کو زیادہ دے گا. تمہیں فرض وہی ہوئی ہے کہ دوسرا واقعی لے لے گا. جب تم غیرت کے نام پہ چھوڑو گے, ہاں تمہیں ہم غیرت مند کہیں گے, کیا دوسرے کو اسلام میں بے غیرت بننے کا تانا ملے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس پہ مثال دی تھی کہ وہ کوفی بے ایمان تھے نا, وہ اہل بیت کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں میں جو ان کی قیمتی چیزیں تھیں ان کو لوٹ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے. کوفیوں کو کسی نے کہا ظالمو, اہل بیت کو لوٹتے بھی ہو روتے بھی ہو. انہوں نے کہا روتے تو اسی لیے کہ ظلم ہو رہا ہے. تو کہ پھر لوٹتے کیوں ہو؟ کہا لوٹتے اس لیے کہ ہم نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ جائے گا. لعنت ہے ایسے ٹھیکے پر, اور لعنت ہے ایسے معاملات پر جو کسی رسول اللہ کے غدار کے ساتھ معاملات ہیں. یاد رکھنا. میں صرف ایک بات کرتا ہوں شراب اور سود کے لیے. حدیث پاک میں آکلہ و موکلہ و شاربہ و کاتبہ, پینے والا, پلانے والا, لکھنے والا, لکھوانے والا, کھانے والا, کھلانے والا, اور اس کی رائٹنگ لکھنے والا, ان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. شراب کے قطرے کے لیے بات ہے, اور پیشاب سے زیادہ پلید کے قادیانیوں کے ساتھ جو تمہارے رائٹنگ اور معاہدے چل رہے ہیں, یہ تمہیں کل قیامت میں رسول اللہ کے سامنے سرخرو کر پائیں گے؟ اور پھر اس کے بعد کہو جی ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے کب کہا آپ کلمہ چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہو, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ صرف منہ سے کلمہ پڑھتے ہو, تمہارا کردار بھی کلمے والا ہونا چاہیے. اس کی مثال تو ایسے ہے کہ کوئی مادرزاد ننگا ہو کر یوں بائی پاس پہ ٹھہر کے, ساہیوال کے بائی پاس پہ ٹھہر کے کہ لوگوں حیا کرنا سیکھو, نظر میں حیا رکھو, کہیں آپ کو غلط چیز نظر آئے تو آنکھیں نیچی کر لو, بد نظری نہیں کرو, اور وہ خود مادرزاد الف کا الف ننگا ہو. تمہاری مثال بھی تو وہی ہے. کلمہ پڑھ کے پھر بھی رسول اللہ کے دشمنوں سے یاری رکھ کے بیٹھے ہو. آپ کو نہیں پتا دشمن کا دوست کون ہوتا ہے؟ بولیے بولیے. رب نے آپ کو جواب میں غیرت کی زبان دی ہے, مجھے جواب دیں, دشمن کا دوست کون ہوتا ہے؟ یہ نظر نہیں آتا. اور جی فلاں مولوی لکھ دیتے ہیں, فلاں آنکھ دیتے ہیں, فلاں. کوئی اللہ کے رسول کے قرآن اور سنت کے بعد کسی مولوی کی لکھ چل پائے گی؟ وہ کوئی معصوم ہے, اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اس سے کوئی بھول چوک نہیں ہو سکتی.
ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ अल्लाह के रसूल के मुकाबले च ले लईए। खोती को हाथ लगाया है या हमारे पास अकल मौजूद है? अजीब मामला। एक बंदा कैंसर का बीमार भी हो, सरतान का मर्ज लाहिक हो, और इस बंदे को कुलंज आ जाए कि उसकी आंख में गांठ हो जाए, गिरा लग जाए, और वो आदमी शुगर का पेशेंट भी हो, वो आदमी ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी हो, हार्ट अटैक भी हो जाए, और उसको छोटी सी खांसी आए और वो मर जाए, तो तुम क्या कहोगे? खांसी से मर गया? हाँ, कादियानियों के लिए सब कुछ मौजूद है, पूरे फतावे मौजूद है, सबके लिखे हुए। एक मौलवी ने पता नहीं बगैर समझे कोई इधर उधर कोई लफ्ज लिख दे, अजी इसने लिख देते हैं। थोड़ा तो हया कर ले, थोड़ा तो बंदा देख ले, कुछ तो समझ जाए कि मामला क्या है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। हुजूर पाक के लिए तुमने गैरत की, खुदा की कसम तुम्हारी इस गैरत की दलील अल्लाह कल क़यामत में देगा। नाराए तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, मिर्ज़ाइयों पे लानत, मिर्ज़ाइयों पे लानत। मुसलमानों के लिए चाहिए कि मिर्ज़ाइयों का बाइकाट करें। जी, और सुने, अभी तो दुनिया है, अभी तो नब्ज़ चल रही है, सांस चल रही है। फसौफ तरा इज़न कशफतिल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमारू। आंख बंद होने दो, पता चलेगा कौन गधे पे सवार था, कौन घोड़े पे सवार। और मेरे दोस्तों, आखिर में मैं एक बात कहता हूँ, ये जो मदरसा बना है, इसके लिए आप लोग माल भी दे रहे हैं, यकीनन और भी लगाएंगे। खाली माल न दें, हमें औलाद भी चाहिए, बच्चियों और बच्चों के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी चाहिए। आप अपनी बेटियां और अपने बच्चे मौलाना के हवाले करें या आपको आलिम, हाफिज, कारी और मुफ्ती बना के हवाले करें। कितनी बड़ी बात है, चिराग से चिराग जलता है। मैं कहता हूँ एक मर्द का पड़ जाना एक फर्द का पड़ जाना, लेकिन एक खातून का पड़ जाना एक घराने का पड़ जाना। मेरी वालदा मुकर्रमा हाशमी थी, सैयदा है, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। 31 अक्टूबर 2003 को मेरी अम्मा जान का इंतकाल है। उसने मुझे मदरसे भेजा पढ़ने और पढ़ाने के लिए। रात को सारी रात जब मैं बचपन में अम्मी के साथ सोता था तो कभी मेरी माँ ने मुझे नहीं कहा हाउ आएगा बेटा डर ले सो जा। मेरी माँ ने मुझे शैतान का और आदम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया, नमरूद का और हजरत इब्राहिम का किस्सा सुनाया, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की बात सुनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के वाकयात सुनाए। अगर माँ पढ़ी हुई हो तो बच्चे पढ़ जाते हैं। और सिर्फ दुनिया पे ना देखो, दुनिया मिल जाएगी, आखिरत पर देखो। मेरी माँ ने जब मुझे मदरसे भेजा था, मैं झूठ बोलूं ना अल्लाह मेरे साथ मदद खींच लेगा। यकीन माने हजरत शाहजी, मेरे पास वापसी का किराया जेब में नहीं था जब हम मदरसे गए थे, वापसी का किराया नहीं था। आज आपने मेरे नाम को इतना बड़ा इश्तिहार छाप के मुझे बुलाया, सबसे बड़ी कुर्सी आपने हमारे लिए रखी। क्यों? हमारे मुंह पे बुलबुलें बैठी हैं। वजह एक ही है कि अल्लाह के कुरान की निस्बत जुड़ी है, हुजूर के फरमान की निस्बत जुड़ी है। तो जब आप अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजेंगे, अल्लाह इन्हें दुनिया में भी ताज देगा, आखिरत में भी ताज देगा। और सिर्फ पैसे पे नहीं रखी। ये कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से जब फारिग हुआ, स्कूल कॉलेज की तालीम से, तो एक बाहर बोल, क्या मैं उसका नाम लूं, वहां से हमारे मोहल्ले के लोग वहां पे होते थे, वो आ गए मेरी जॉब लेकर। इतने लाख रुपया मंथली तनख्वाह है, 1 साल के बाद रिटर्न टिकट फ्री है, मेडिकल फ्री है, फला फ्री है, फला फ्री है, 2 साल के बाद इसको क्वार्टर मिल जाएगा, फैमिली को ले आए फ्री है, इसको फला मुल्क कमाने के लिए भेज दो, गोया पैसे की मशीन बना लो। तो मेरा सारा खानदान मेरे पास आके बैठ गया। मेरी अम्मा और अब्बा तो दुनिया से उस वक्त रुखसत हो गए थे, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। ये सारे आके बैठ गए। जाओ, आप जाओगे पूरा घर खुश हो जाएगा। मैंने कहा मैं मौलवी किस लिए बनाऊं, कि अल्लाह का कुरान चौक चौक में सुनाऊं या पैसों की मशीन बन जाओ? नहीं नहीं, रिस्क हलाल कमाना भी अल्लाह खुश होता है। आज ही जेड़े लूले लगने दलील हसन सारियां मैनू दिते ने, और मैंने कहा जी मैंने नहीं जाना,
کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو چوک چوک پہ اللہ اللہ کے رسول کا نام، صحابہ اہل بیت کا نام، علماء فقہا کا نام سنا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ مجھے سارے کہہ رہے تھے کہ تو اے رزق کو لت ماری ہے، بکھا مر ویسے کندیاں کو ہاتھ لا لا کے وداؤ سے پندا وداؤ سے کوئی روٹی تو نہیں والا تھا کوئی ریڑے سی، یہ مجھے کہتے ایک روٹی کا لقمہ تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ وہ بھی وقت تھا اور یہ بھی وقت ہے۔ آج ایک دن میں مجھے، آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہو، مجھے 10 بندے ایک ایک کھانے کے آفر کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے سلے سے گزر رہے ہیں، یہاں کھانا کھا لیں، ہمیں خوشی ہو گئی، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں بھائی اس دفعہ چھوڑ دیں پھر کبھی، یہ وقت ہوتا ہے۔ آج عشاء کا کھانا 3 جگہ ہمارے لیے دسترخوان لگے، مجھے بتاؤ میں کہاں کھاؤں کہاں نہ کھاؤں۔ 2 لوگ میں کھائے تو ہمارے میزبان مجھے کہنے لگا آپ نے بہت کم کھایا، اتنا ہی کہ کھانا ہے جنی گنجائش، اور وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں بھوکے مر جاؤ گے۔ سنو، اللہ کے دین بیان کرنے والا ہو، اللہ تو کتے اور خنزیر کو بھی رزق دیتا ہے، میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں، کتے اور خنزیر کو بھی رزق ملتا ہے۔ تم رزق کی وجہ سے اتنا جھک گئے، اتنا گر گئے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اور آج وہ لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس واپس چھٹی اپنے گھر عید پر، ہاں یا کبھی کسی اور تہوار پہ، مولانا ایک سیلفی تو دے دیں، ایک سیلفی۔ یہ مجھے کہتے ہیں اجی کیوں کہتے ہیں اسی اتھے جا کے دسیں گے مفتی صاحب ساڑھے پڑوسی نے، ہم بتائیں گے ہم مفتی عبدالواحد قریشی کے نیبر ہیں، وہاں کے پڑوسی ہیں۔ کیوں بھائی؟ تم تو کل مجھے کہہ رہے تھے اے رزق کو لت نہیں مریندی بندہ بھوکا مر ویندے، کہاں جائے گا یہ معاملات؟ میں نے تو کبھی تمہیں نہیں کہا کہ سر 1 سیلفی پلیز، میں نے تو نہیں کہا، یہ تم مجھے اس لیے کہہ رہے ہو، تو پتہ چلا عزت دین میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، آپ بھول جائیں کہ دنیا کمانے والا کوئی ہوگا تو اس کی عزت، یہی عزت کی بات ہے۔ اسی لیے اپنی اولادوں کو یہاں بھیجو۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں اسکول کالج کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، اسکول کالج سے پڑھنے والا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ایڈوکیٹ کا ماہر ہے، بیوروکریٹ ہے، جج ہے، جرنیل ہے، وکیل ہے، اور وہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نظام مملکت نہیں چلے گا۔ لیکن وہ ساری کی ساری ضرورتیں دنیا کی ہیں، عالم، حافظ، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان پڑھنے والے کی ضرورت دنیا کی بھی ہے، آخرت کی۔ اگر کسی کا والد فوت ہو جائے نا اور وہ دنیا کے آخری کونے فجیار لیٹ میں بیٹھا ہو تو فوراً کال کرے گا، حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب، تو پتا تے میرا ابا جی دنیا تو ٹر گئے نے، بس ہوں تے بچیاں نو آکھو سورت یاسین دی تلاوت کر کے ابا جی نو اصال ثواب کر دے، میں کہے گا نہیں کہے گا؟ حضرت بچوں کو کہتے سورت یاسین پڑھ کے اصال ثواب میرے ابا کو کر دے۔ بھائی تم نے تو علماء کی مخالفت کی تھی، اب پرنسپل صاحب کو کال کرو کہ ڈبل میتھ اسٹیٹ، فزکس کی، کیمسٹری کی، بیولوجی کی تلاوت کر کے اصال ثواب کر دے، بھجواؤ۔ وائس چانسلر صاحب کو کہہ دو۔ تو تمہیں پتا ہے کہ وہ دنیا کی چیز تھی، اب آنکھ بند ہو گئی، نبض بند ہو گئی، دل دھڑکنا بند ہو گیا، سانس چلنا رک گئی، روح نکل گئی، اب صرف تعلق رہ گیا، قبر کی زندگی ہے، ادھر اللہ کا قرآن جائے گا، نبی کا فرمان جائے گا۔ تو جب تم مانتے ہو تو اپنی اولادوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ پھر اپنی اولادوں کو پڑھاؤ نا، پھر تیری قبر پہ ٹھہر کے تیرا بیٹا پڑھے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین، آیت الکرسی، بقرہ کا اوائل اواخر، یہ سب کچھ تیری قبر پہ پڑھے اور تیری قبر ٹھنڈی ہو۔ کیوں اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتا، نبی کا فرمان نہیں پڑھاتا؟ آج یہ ادارے صرف اسی وجہ سے کہا کہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجو گے انشاءاللہ۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ہاں بس مجھے حضرت شاہ جی نے وقت آخر میں دیا تو میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ وقت لے لیا۔ آپ سے میں اجازت چاہوں گا یہی بات کر کے کہ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے اولاد کو وقف کریں گے
تو جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔